دین اسلام ہمارے لیے ہر طرح کی مکمل رہنمائی بیان کرتا ہے، اور قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے جس میں ہمارے لیے بے شمار احکامات زندگی گزارنے کے مکمل طریقے موجود ہیں۔ آج ہم بات کریں گے گھروں میں داخل ہونے کے حوالہ سے۔ گھر میں داخل ہونے کے جو احکامات ہیں ان میں سے کیا چیزیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں اور کن چیزوں سے منع کی ہے۔ سورہ نور آیت نمبر 26، 27 اور 28، 18واں پارہ، اس میں اللہ تعالیٰ نے چند ایک احکامات بیان کیے اور کچھ احادیث میں ہیں، ہم یہ پڑھیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، نہ تم گھروں میں یا اپنے گھروں کے علاوہ کسی گھر میں، حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا، یہاں تک کہ تم اجازت طلب کر لو، اگر اجازت مل جائے، وتسلموا علی اہلہا، پھر گھر میں رہنے والوں پر سلام کرو، سلامتی کی دعا کرو۔ ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر بات ہے، لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا، اگر تمہیں گھر میں کوئی بھی نظر نہیں آ رہا، کوئی آگے سے آواز نہیں آئی، فَلَا تَدْخُلُوهَا، تو داخل نہیں ہونا گھر میں، حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ، یہاں تک کہ تم اجازت نہ طلب کر لو۔ وَإِذَا قِيلَ لَكُمْ مُرْجِعُوا، اگر تمہیں کہا جائے کہ لوٹ جاؤ، فرجعوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ، تو تم لوٹ جاؤ، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہے۔ واللہ بما تعملون علیم، اور جو تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے۔ لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونۃ فیہا متاع لکم، اور تمہارے لیے کوئی گناہ نہیں کہ تم ان گھروں میں داخل ہو جو غیر آباد ہیں، غیر آباد گھروں میں، فیہا متاع لکم، جنہیں تمہارے لیے کوئی فائدہ ہے۔ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، اور جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو اللہ خوب جاننے والا ہے۔ یہ بات یاد رکھیے، پہلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں کہ داخل ہونے کے وقت اجازت طلب کرنا ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی گھر میں نہیں جاتے تھے، صحیح البخاری میں، جب تک اجازت نہ طلب کر لیتے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دروازہ کھٹکھٹانے کے بعد دائیں یا بائیں جانب کھڑے ہو جاتے۔ دروازے کے درمیان میں نہیں کھڑا ہونا چاہیے، دروازے کے درمیان میں کھڑے ہو کر گھر میں جھانکنے سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اور یہاں تک کہا کہ اگر کوئی گھر میں دروازے کی طرف سے جھانکے اور اس کے آنکھ میں کوئی چیز مار دی جائے، آنکھ پھوڑ دی جائے، تو اس پر کوئی پرچہ نہیں ہے، کوئی اس پر حد نہیں لگے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے احکامات بیان کیے۔ دوسری آیت میں فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا، اگر تمہیں گھر میں سے کوئی آواز نہیں آ رہی، کسی نے آواز، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بخاری شریف کی روایت ہے، ایک گھر میں گئے، السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم، صحابی کھڑے دروازے کے پاس، وہ اسلام کا جواب دے رہے ہیں آہستہ آواز سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیسری مرتبہ جب دروازہ کھڑکا، السلام علیکم کہہ کر واپس جانے لگے، صحابی جلدی سے باہر، حضور میں تو یہ چاہتا تھا کہ آپ سلام کہتے رہیں اور میں جواب دیتا رہوں۔ یاد رکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، 3 مرتبہ دروازہ کھٹکھٹایا، اجازت طلب کی، اجازت نہیں ملی تو اللہ فرماتے ہیں فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا، اگر گھر میں کوئی نہیں ہے، اجازت نہیں ملی، فلا تدخلوها، تم داخل نہیں ہو سکتے، حتی یؤذن لکم، یہاں تک کہ تم کو اجازت مل جائے۔ وَإِذَا قِیلَ لَکُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْکَىٰ لَکُم، اگر تمہیں کہا جائے نا گھر میں سے کہ گھر میں کوئی نہیں ہے تم واپس چلے جاؤ، تو تمہارا حق بنتا ہے کہ تم واپس چلے جاؤ۔ عورتوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ عورتیں روب اور دبدبے کے ساتھ اندر سے آواز دیں، اگر کوئی مرد گھر میں نہیں ہے، گھر میں عورت ہے، باہر کوئی دروازے پہ آیا، عورت کے لیے یہ حکم ہے کہ اپنی آواز میں کسی قسم کی لچک نہ رکھیں، اونچی آواز کے ساتھ بات کریں، تاکہ باہر کھڑے ہونے والے کے دل میں ذرا بھی رحم و کرم پیدا نہ ہو، جو خدشات پیدا ہوتے ہیں نا، آپ سمجھتے ہیں، وہ پیدا نہ ہو۔ یہ قرآن پاک میں واضح طور پر حکم ہے، وَإِذَا قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا، اگر تمہیں کہا جائے کہ لوٹ جاؤ، فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ، تو تم لوٹ جاؤ، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزگی والی بات ہے۔ آگے فرمایا لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَّكُمْ، غیر آباد گھروں میں تمہارے لیے جانے کے لیے کوئی اجازت ضروری نہیں ہے، تم ایک طرفہ بھی دروازہ کھٹکا کے یا السلام علیکم کہہ کے داخل ہو سکتے ہو۔ ان گھروں سے مراد کون سے گھر ہیں؟ پہلے نمبر پر جو امیر حضرات انہوں نے مہمان خانے الگ بنائے ہوتے ہیں، وہ مہمان خانے۔ دوسرے نمبر پر علماء لکھتے ہیں کہ مسافر خانے۔ تیسرے نمبر پر لکھتے ہیں کہ سرائے۔ چوتھے نمبر پر لکھتے ہیں کہ یہ جو تجارتی قافلے یہاں آتے ہیں وہاں ٹھہرتے ہیں۔ یاد رکھیے ان گھروں میں جہاں مرد ہی رہتے ہیں، جو تمہارے لیے فائدے کی جگہ ہے اور الگ بنے ہوئے ہیں میٹنگ وغیرہ کے لیے، معاملات کے لیے، ڈیرہ داری کے لیے، وہاں پر تم جا سکتے ہو۔ جس گھر میں بچے ہیں، بچیاں ہیں، عورتیں ہیں، اس گھروں کے لیے حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا، اجازت طلب کرنا بھی ضروری ہے، اور اجازت طلب کر کے اندر داخل ہوتے وقت السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اپنے گھر میں جانے سے پہلے بھی نا دروازہ کھٹکھٹائیں، کسی کے سر پر چننی نہیں ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی کیا کام کر رہا ہے، تو وہ جلدی سے اپنے کپڑوں کو درست کر لے، سر پر دوپٹہ لے لے،
یا کوئی اور کام کر رہا ہے جلدی سے اس کام کو سنوار لے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر پہ آتے نا سب سے پہلے مسجد میں آتے تو پتہ چل جاتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے. پھر اپنے گھر میں بھی جاتے اور دروازہ کھٹکھٹاتے, پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کر داخل ہوتے. دعا ہے اللہ پاک ہمیں ان احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا